پہلے بھرا ہے اور تقویٰ بعد میں ڈالا ہے، تو اللہ جب قرآن کی ترتیب بتا رہی ہے کہ تیرے اندر بدمعاشی بھی ہے، شرارت بھی ہے، برائی بھی ہے، لیکن تجھے کرنا کیا ہے کہ برائی کو دبا کے اچھائی پہ چلنا ہے، یہی اصل انسانیت ہے۔ اگر خواہش ہی نہ رکھے تو امتحان کس بات کا؟ بھائی فرشتہ جبریل کہہ دے میں نے کسی لڑکی کو بری نگاہ سے نہیں دیکھا تو تیرا کمال کیا ہے؟ تیرے اندر وہ کشش ہی نہیں رکھے، آنکھوں سے اندھا کہہ رہا ہے کہ میں نے زندگی میں فلم نہیں دیکھی، تو تیرا کمال کیا ہے؟ تو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا ہے، جس کو سنائی نہیں دیتا وہ کہے میں گانے نہیں سنتا، تو تیرا کمال کیا ہے؟ تجھے تو سنائی نہیں دیتا تو بھیڑیے کے دانت گر جائیں پھر کہے کہ میں کسی کی بکری نہیں کھاتا، اور تیرا کمال کیا ہے؟ تو بکری کھائے گا بھی کیسے؟ نہ آنکھ رہی نہ سلامت، نہ دانت رہے سلامت رہے۔ تو کمال یہ ہے کہ اللہ نے شر کو رکھا انسان کے اندر، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا۔ اب اس فجور کو دبا کر، ان خواہشات کو دبا کر نفس کے اوپر قدم رکھ کے اچھائی پہ چلنا، یہ اصل انسانیت ہے، یہی اصل جو بڑی عبادت ہے جو فرشتوں سے بھی آپ کو آگے پہنچا دیتی ہے، ورنہ آپ سجدوں سے کبھی فرشتوں سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ مولانا نانوتوی فرماتے تھے اگر تم فرشتوں سے آگے بڑھنا چاہتے ہو تو کسی کے جا کے آنسو پوچھو، جا کے تم آنسو بہاؤ، یہ چیز فرشتوں کے پاس نہیں ہے۔ کچھ عبادتیں ہیں جو فرشتوں کے پاس نہیں ہے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ فرشتے قرآن پڑھنا نہیں جانتے، قرآن پڑھنا فرشتے نہیں جانتے، صرف جبریل جانتا ہے فرشتوں میں، جو نبی کے پاس آتا تھا رمضان میں اور پورا قرآن پڑھ کے سناتا تھا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورا قرآن پڑھتے تھے، جبریل اس کو سنتا تھا، باقی فرشتوں قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ اس لیے جب کوئی بھی بندہ مسلمان قرآن پڑھتا ہے تو فرشتے آسمانوں سے دوڑ کر اس کا قرآن سننے کے لیے آتے ہیں۔ یہ حدیثوں میں ہے، اس طرح کے بہت سارے واقعات آپ سنتے رہتے ہیں۔ حضرت اسید بن حضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں تو ان کا گھوڑا بدکنے لگ جاتا ہے، وہ قرآن بند کرتے ہیں تو گھوڑا جو ہے کودنا چھوڑ دیتا ہے، پھر قرآن پڑھتے ہیں پھر گھوڑا بدکنا شروع کر دیتا ہے، تو ان کو خطرہ ہوا کہیں میرا بیٹا یحییٰ جو پاس میں سو رہا ہے کہیں گھوڑا جو ہے ان کو لاش میں مار دے، اس لیے انہوں نے قرآن پڑھنا بند کر دیا اور باہر نکلے۔ جب باہر نکلے تو دیکھا ایک روشنی کا جو ہے پورا حلقہ بنا ہوا ہے اور اوپر اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صبح بتایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کے فرشتے تھے جو تیرا قرآن سننے آئے تھے، اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے تو میرے سارے دوسرے صحابہ بھی ان کو دیکھ لیتے۔ تو آج بھی ہے، ہمیں نظر نہیں آتا لیکن آج بھی جب قرآن مسلمان پڑھتا ہے تو فرشتے حلقہ بنا لیتے ہیں اور اس کا قرآن سنتے ہیں۔ تو کچھ عبادتیں ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے، مولانا نانوتوی نے فرمایا جا کے کسی کے آنسو پوچھو، یہ عبادت فرشتوں کے پاس نہیں ہے، یہ فرشتے تم کر سکتے ہو۔ تو عبادت کے اندر تو ہم، سجدوں کے اندر تو ہم فرشتوں سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس کے علاوہ جو انسانیت ہے یہ اگر ہم نبھائیں تو ہم جبریل سے بھی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اللہ نے جنت جبریل کے لیے بنائی، میکائیل کے لیے جنت نہیں بنائی، جنت اللہ نے اسی انسان کے لیے بنائی۔ شرط یہ ہے کہ تم اپنی برائیاں دبا کر اچھائیوں پہ چلو۔ یہ مختصر زندگی ہے اور یہ گزرگاہ ہے، دنیا کسی کے لیے آرام گاہ نہیں بنی۔ حال پڑھتے رہتے ہیں جن کا شان و شوکت دبدبا تھا، کہاں ہے اب وہ آپ کا سعودی عرب کا سلمان؟ کہاں ہے وہ آپ کا جسونت سنگھ؟ جن کا دبدبا تھا کہاں ہے وہ لوگ؟ تو گزرگاہ ہے، یہاں سے سب کو گزر جانا ہے، یہ تو دنیا دار، لیکن اللہ کے چہیتے پیغمبر، رسول، رہنما، مقتدا، پیشوا، بڑے بڑے لوگ، بزرگ، اللہ والے، کہاں خواجہ صاحب، نظام الدین اولیاء، بختیار کاکی، ایسے لوگوں کو جب موت نے نہیں چھوڑا، اللہ کے پیغمبر بلکہ پیغمبروں کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اللہ کا یہ قانون لاگو ہوا، ضابطہ لاگو ہوا، اگرچہ ان کو ایک نبی کو قبر میں ایک طرح کی زندگی مل جاتی ہے، لیکن جو اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ تو چکھنا پڑے گا، ایک بار چکھنا پڑے گا۔ اور اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا انک میت وانہم میتون، میرے محبوب مرنا آپ